حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، یہ دونوں نار میں ہیں، راشی اور مرتشی، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اسی لیے حتی الامکان کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ کہیں پر بھی رشوت دینے اور لینے والا معاملہ نہ ہو۔ اگر کوئی بھی شخص کسی ناجائز امر کو پورا کرنے کے لیے اور کوئی ایسا حق جو اس کے لیے ثابت نہ ہو اس کے حصول کے لیے، اور کوئی بھی ایسا کام جو کہ قانونی طور پر درست نہ ہو لیکن یہ کسی کو پیسے دے کر، کسی کو رشوت دے کر وہ کام اپنے لیے کروا لیتا ہے، تو یہ رشوت دینا بھی ناجائز اور رشوت لینا بھی ناجائز، اور دونوں نار میں، جہنم میں، اور دونوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دور ہیں، ان کے لیے پھر ہدایت کا ذریعہ پانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اس کا حق ثابت ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایک جائز حق ہوتا ہے، اس کا ایک جائز عہدہ ہوتا ہے، جس کے لیے اس نے جو ٹیسٹ وغیرہ ہو یا جس کے لیے جو اس کی قانونی کارروائی ہو وہ مکمل کر چکا ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے آخر میں آ کر اس سے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اس سے رشوت کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہاں تم پاس ہو چکے ہو، ہاں تم اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہو اس عہدے پر آنے کے لیے، لیکن تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر اس قسم کی صورتحال کا کسی کو سامنا کرنا پڑے تو اس صورت میں بھی پہلے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے اس جائز مطالبے کو، اپنے اس جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت نہ دی جائے۔ کوشش کی جائے حکام بالا تک، اوپر تک کاروائی کر کے ان کی یہ شکایت پہنچائی جائے اگر وہاں سے شکایت حل ہو سکتی ہو۔ لیکن اگر وہاں سے بھی حل نہیں ہو سکتی تو وہیں پر جو دفتر ہے یا آفس ہے یا جو محکمہ ہے جہاں پر بھی ہے وہاں پر اگر کوئی واقفیت والا ہو تو وہاں پہ کسی واقفیت والے کو پکڑ کر اس کے ذریعے سے اپنے اس جائز حق کو اپنے لیے حاصل کیا جا سکتا ہو تو اس طرح حاصل کیا جائے۔ لیکن تمام تر کاروائی کرنے کے باوجود، تمام تر قانونی کاروائی مکمل کرنے کے باوجود اور اس کے بعد کوشش کرنے کے باوجود بھی جب تک پیسے نہ دیے جائیں، جب تک ان کے پیسے کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا جائے، تب تک اس کے لیے وہ حق جو کہ ثابت ہو چکا ہے اس کو نہ دیا جاتا ہو، ایسی صورت میں اس شخص کے لیے ان کو پیسے دینا جائز ہے۔ یہ صورتاً تو رشوت ہے کہ یہ رشوت دے رہا ہے، لیکن اصل میں اس کو رشوت نہیں کہا جائے گا، یہ رشوت نہیں ہے دینے والے کے لحاظ سے۔ تو دینے والا وہاں پہ پیسے دے کر اپنا یہ جائز حق حاصل کر سکتا ہے، لیکن البتہ لینے والے کے لحاظ سے اس موقع پر بھی یہ رشوت ہی ہے، لینے والے کے لیے سخت گناہ بھی ہے، عذاب ہے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعنت کا بھی وہ مستحق ٹھہرے گا۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی کے کاغذات مکمل ہیں، آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ نے کوئی اشارے وغیرہ کوئی قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا آپ نے جرم نہیں کیا، باوجود اس کے آپ کو اگر کوئی روکتا ہے اور اس کے بعد آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور نہ دینے کی صورت میں آپ پہ کوئی نہ کوئی جرم لگا دیا جاتا ہے یا کسی نہ کسی طرح آپ کو مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان ظالموں سے بچنے کے لیے اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو دینے کے لحاظ سے اگرچہ یہ صورتاً رشوت ہے لیکن حکماً یہ رشوت نہیں ہے اور دینے والا اس کا گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ لینے والا رشوت لے رہا ہے، لینے والا عذاب کا مستحق ہوگا۔